ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے دسمبر کی 2 اور جمادی الاول کی 29 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشمی رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. اپیکس باڑی لے اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے اہم رہنما دسمبر کو مرکزی وزارت داخلہ ہائی پاور کمیٹی کے ساتھ ہونے جا رہے اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت کے لیے دلی پہنچ گئے ہیں اور منگلوار یعنی 3 دسمبر کو MHA کے ساتھ لداخ کے اہم مسائل کو لے کر میٹنگ ہوگی. ذرائع کے مطابق وفد میں لیہ سے 7 اور کرگل سے 7 نمائندے شرکت کر رہے ہیں، جس میں خاص کر اپیکس باڑی کے سینئر لیڈر چھرنگ درجے لغرک، سابقہ ریاستی وزیر رگزن جورا، اشرف علی برچا اور دیگر ممبران، اور اسی طرح کرگل سے کو چیئرمین قمر علی آخون، کو چیئرمین حاجی اصغر علی کربلائی، ممبر پارلیمنٹ محمد حنیفہ جان اور دیگر ممبران کے علاوہ لیہ اور کرگل کے ہل کونسلوں کے چیئرمین بھی موجود رہیں گے. ذرائع کے مطابق اپیکس باڑی اور KDA دلی پہنچنے پر اہم میٹنگ منعقد کی، جس میں 3 دسمبر کو مقررہ MHA کے ساتھ میٹنگ پر بات چیت اور تبادلہ خیال کیا گیا، جس میں سبھی ممبران نے متفقہ طور پر لداخ کے 4 نکاتی ایجنڈے کی بھرپور انداز میں نمائندگی کرنے اور زوردار انداز میں اس سے پیش کرنے کا فیصلہ کیا. واضح رہے کہ مرکز کے زیر انتظام لداخ کی سیاسی، سماجی و مذہبی تنظیمیں پچھلے 5 سالوں سے لداخ کو مکمل ریاست کا درجہ دینے، زمین اور ملازمت کی تحفظ، پبلک سروس کمیشن کا قیام، لیہ اور کرگل میں الگ الگ پارلیمانی سیٹ وغیرہ کو لے کر احتجاج کر رہے ہیں اور ان مطالبات کو لے کر مرکزی سرکار کے ساتھ کئی بار اعلیٰ سطحی میٹنگ بھی منعقد کیے جا چکے ہیں. تاہم اس مرتبہ لداخ کے لوگوں کو امید ہے کہ مرکزی سرکار لداخ کے مسائل کو لے کر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان مسائل کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائیں گے. میٹنگ کے حوالے سے ہم نے اپیکس باڑی کے ممبر و سماجی کارکن سجاد کرگلی سے ٹیلی فون پر بات کی، جو دلی میں موجود ہیں. کل شام کو اپیکس KDA آپس میں بیٹھے، کافی گفت چینیت ہوئی، کافی کچھ ڈسکشن ہوا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلدی ہم آگے بڑھیں گے اور ایک پازیٹیو ڈائیلاگ جو ہے ہمارا MHA کے ساتھ کل 5 بجے شام کو ہوگا. ٹھیک. تو سر یہ سوشل میڈیا پر اور عام طور سے یہ لوگ کہہ رہا ہے کہ اپیکس اور KDA کے بیچ میں تال میل کچھ اچھی نہیں ہے، تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے اور کیسا رہا اپیکس کے ساتھ میٹنگ KDA کا؟ دیکھیے، اپیکس KDA کا ایجنڈا واضح ہے. 4 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہم لوگ ایک ہیں، ایک پیج پہ ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ سراسر افواہیں ہیں. اور بہت اچھے اور خوشگوار ماحول میں ہماری بات ہوئی اور یہ طے پایا کہ ہم اپنے 4 پوائنٹ ایجنڈا کو آگے لے کے بات کریں گے، پروسیس کریں گے، آگے بڑھائیں گے. ٹھیک سر. تو 4 پوائنٹ ایجنڈے کے علاوہ بھی کیا کوئی اور مسائل کیا رکھنے جا رہے ہیں سر MHA کے سامنے؟ دیکھیے، وہ جتنے بھی مسائل ہیں وہ سب ہمارے اپنے مسائل ہیں. خاص کر ہمارے ان امپلائڈ یوتھس کا ایشو، پبلک سروس کمیشن کا ایشو. ہمارے پاس اس وقت ایک بھی گیزٹڈ پوسٹ کی نوکری کسی عام لداخی کو ابھی تک نہیں ملی. یہ ایشو بہت کنسرننگ اور الارمنگ ایشو ہے. حالانکہ ہمارے چاروں مدعے پورے لداخ کے مدعے ہیں اور اہم مدعے ہیں، لیکن یہ ایشو ایک برننگ سٹیج پہ ہے اس وقت. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ کنکریٹ آؤٹ کم اس میٹنگ کا نکلے. میٹنگ جو ہے نشستن خوردن اور برخاستن نہ ہو، میٹنگ برائے میٹنگ نہ ہو، بلکہ ایک نتیجہ بخش، ایک اچھی اور فروٹفل میٹنگ ہو، ٹائم باؤنڈ میٹنگ ہو اور میٹنگ کنٹینیو ہو. اگلی ڈیٹ کا بھی اعلان ہو کہ اگلی میٹنگ کب ہوگی، کیونکہ اس ایک میٹنگ سے تو سارے مسئلے حل نہیں ہوں گے، لیکن یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہے کہ اس پر بات چیت ہو اور متواتر بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھے. سر، آپ لوگوں کی امیدیں کیا ہے؟ کتنا توقع ہے آپ کو اس میٹنگ سے؟ اتنے ٹائم بعد سرکار نے بات چیت کے لیے دروازے کھولے ہیں تو امید ہے کہ کچھ نیا جو ہے وہ لداخ کے لیے انہوں نے سوچا ہوگا. نیا ایک ان کے پاس روڈ میپ ہوگا. ہم ان کا بھی ہم سنیں گے، ہم اپنا بھی
سنائیں گے، اور جو بھی چیزیں آؤٹ کم آئے گا وہ کل شام کو ہی دیر رات گئے پتہ چل جائے۔ گورنمنٹ مڈل اسکول تمل میں اینول ڈے اور امتحانی نتائج کے اعلان کے موقع پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں کونسلر یوربلتک منظور الحسین بطور مہمان خصوصی موجود تھے۔ اس موقع پر ولیج ایجوکیشن کمیٹی کے اراکین، والدین اور طلباء بھی موجود تھے۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد اسکول کے بچوں نے قومی ترانہ پیش کیا۔ اسکول کے سربراہ نے سال بھر کی تعلیمی کارکردگی پر روشنی ڈالتے ہوئے ادارے کی کامیابیوں اور چیلنجز پر تفصیلی گفتگو کی۔ مہمان خصوصی منظور الحسین نے طلباء کی محنت اور اساتذہ کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے تعلیم کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کا روشن مستقبل ہمارے اولین ترجیح ہے اور حکومت تعلیم کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ تقریب کے دوران مختلف تعلیمی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بہترین کارکردگی دکھانے والے طلباء کو انعامات سے نوازا گیا۔ والدین نے اسکول انتظامیہ کی کوششوں کو سراہا اور اپنے بچوں کی تعلیم میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ آخر میں اسکول کے سربراہ نے تمام مہمانوں، والدین اور وی سی اراکین کا شکریہ ادا کیا۔ شہادت بی بی دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت پر ہر سال کی طرح اس سال بھی IKMT کرگل کے اہتمام سے جلوس عزا برآمد کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں آج نگراں کونسل کے سربراہ حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد محقق کے صدارت میں امام خمینی ٹاور میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں IKMT کے چیئرمین حجت الاسلام شیخ صادق رجائی کے علاوہ مجلس عاملہ کے ممبران اور مختلف شعبوں کے سربراہان نے شرکت کی۔ میٹنگ میں ایام فاطمیہ یعنی شہادت بی بی دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو احسن طریقے سے منائے جانے اور 3 جمادی الثانی کو برآمد کیے جا رہے جلوس عزا کے انتظامات کو حتمی شکل دی گئی، جو بعد نماز ظہرین جامع مسجد کرگل سے برآمد ہو کر حسینی پارک میں اختتام پذیر ہوگا۔ واضح رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے انقلاب اسلامی کے بعد شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ایام فاطمیہ کے عنوان سے بڑے پیمانے پر منایا جاتا ہے، اور اس حوالے سے IKMT کرگل کے زیر اہتمام بھی ایام فاطمیہ کو احتشام سے منایا جاتا ہے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ دلی کی سڑکیں ایک مرتبہ پھر کسانوں کے احتجاج کی گواہ بننے جا رہی ہے۔ اگر ان کے دیرینہ مطالبات پورے نہیں ہوئے تو کسان آج دلی میں احتجاج کریں گے۔ کسانوں کے اس مارچ کی اطلاع ملتے ہی گوتم بدھ نگر اور دلی پولیس چوکس ہو گئی ہے۔ چیکنگ مہم شروع کی گئی ہے اور ضلع سے دلی جانے والی تمام راستوں پر رکاوٹیں لگائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک جام ہو گیا ہے۔ پولیس نے ڈرائیوروں کے لیے ایک ٹریفک ایڈوائزری بھی جاری کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر دلی کی سرحد پر ٹریفک کا دباؤ بڑھتا ہے تو کئی سڑکوں پر روٹس ڈائیورژن کیا جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ تکفیری گروہوں اور ان کے حامی مقاومتی قوتوں کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس اراغچی نے جزیرہ کیش میں منعقدہ یوم بحریہ کی تقریب میں کہا کہ ایک سفارتکار کی حیثیت سے میں ایران کی فوجی، عوامی، ثقافتی اور تاریخی طاقت پر بھروسہ کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ہم شہداء کے راستے کو جاری رکھیں گے۔ انہوں نے شام کی صورتحال کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں خطے میں نئے چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں سے ایک تکفیری طاقتیں ہیں۔ حالیہ سرگرمیوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دہشت گرد امریکہ کی ایما پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کو جان لینا چاہیے
چاہیے کہ وہ مقاومتی محاذ کے خلاف کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جو اپنے ملک و علاقے کی عزت و سلامتی کے لیے لڑ رہی ہے۔ دریں اثنا شام کی مسلح افواج اور مقاومتی محاذ نے دہشت گرد گروہوں کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے انہیں شدید جانی و مالی نقصان پہنچایا ہے۔ دریں اثنا شام میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر نے شام میں دہشت گردانہ حملوں کا لبنان میں اسرائیل کی شکست سے براہ راست تعلق بتایا ہے۔ یہ تب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔